یہ جاہلیت کی باتیں، جو لوگ بت پرستی کرتے تھے، مشرکین تھے، وہ ستاروں کی وجہ سے فلانا ستارہ نظر آیا یوں ہوگا، فلانا ستارہ نظر آیا یوں ہوگا. کوئی ان کے لیے ہوتا تھا فلانی چیز ہو جائے گی تو کامیاب ہو گئے، فلانی چیز نہیں ہوگی تو. یہ ان کے اوپر باتیں تھیں. مسلمانوں کو ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. زمانہ جاہلیت کی 3 رسمیں کتابوں میں ہیں. انساب، نسب کی جمع، نون سین بے، کیا لفظ ہے؟ نسب. کیا لفظ ہے؟ پھر کہیے گا. آپ سب کو یہ سیکھنا چاہیے. کیا مطلب؟ خاندان، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے رشتہ دار کون ہیں، کن کی اولاد ہے، جتنا معلوم ہو سکے تاکہ رشتہ داری کے حقوق ادا ہو سکے. جاننا چاہیے، بتانا چاہیے فلاں رشتہ ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے. عربوں میں نسب پر طعن و تشنیع، برا بھلا کہنا، اور فلانا ہمارے یہاں بھی وہ چیزیں آ گئے، اور یہ تیلی ہے، یہ موچی ہے، یہ فلانا ہے. یہ چیزیں انسان پیشے کو ذلیل کرتا ہے، پیشہ انسان کو ذلیل نہیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں، کسی کا جوتی کو جوڑ لگانا بری بات نہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ چیز تو وہ فلانا یوں ہے، فلانا، یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں. اور یہ چیز ایسی پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں، شادی بیاہ کے موقع پر نہیں جی برادری سے باہر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی مسلمان ہے، نیک ہے، خاندانی ہے، مطلب یہ کہ کوئی حلالی یا غلط نہیں ہے، اس کے باوجود باتیں ہوتی ہیں. کفر کا مسئلہ جہاں آتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ذات پات کی وجہ سے کسی کو کمتر جاننا، یہ اس کی گنجائش نہیں. بین کرنا، ستاروں کو اپنے معاملات میں اثر انداز سمجھنا، یہ جاہلیت کی 3 مشہور رسمیں ان کے ہاں تھی. مسلمانوں کو ان سے دور کیا گیا تھا. آج مسلمان کہلانے والے غیروں کی رسمیں زیادہ اپناتے، جاہلیت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، یا اپنے نفس کو جو انہوں نے عادی بنایا ہوا اس کی وجہ سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دھیان سے میری بات سنیے گا. ہم نے 1947 میں پاکستان حاصل کیا تھا. کیوں؟ کیا انڈیا میں رہ کر ہم کھاتے پیتے نہیں تھے؟ پوچھ رہا ہوں. ہمارے باپ دادا وہاں رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے نا، کھانا ملتا تھا نا. مسجدیں تھیں یا نہیں تھیں؟ اذان ہوتی تھی یا نہیں؟ نماز ہوتی تھی یا نہیں؟ جمعہ ہوتا تھا یا نہیں؟ قربانی، روزہ، حج، کوئی چیز تھی جس میں آپ کو رکاوٹ تھی؟ پھر کیوں پاکستان بنایا تھا؟ جو ہزاروں لاکھوں قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی تفصیل میں بیان نہیں کر رہا اس وقت، ورنہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. جو قربانیاں دی ہیں، گاڑیوں کی گاڑیاں بھری ہوئی آئیں لاشوں کی، رستے میں ان کو کاٹ دیا گیا گاجر مولی کی طرح. بھرے ہوئے گھر چھوڑ کے لوگ نکلے. کتنی عورتوں نے اپنی پارسائی بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگ لگائی. کیا کچھ ہوا؟ ہمیں قدر نہیں ہے. کیوں لیا تھا؟ کہ جی اسلام کا عملی نفاذ ہوگا، مسلمان آزادی سے بسر کریں گے اپنے دین کے مطابق. یہاں خوشحالی اتنی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر انگریز کی وجہ سے اور ہندو کی وجہ سے مسلمان دبے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، انگریز نے آ کے ختم کر دی. پہلے مسلمان تھے اس وقت ٹھیک تھا، اب ہندو قابض ہو گیا ہے. تو معاشی خوشحالی اور دین کے نفاذ کے لیے ملک بنایا. ملک بناتے ہی کون سا دین نافذ کیا آپ نے؟ اس پاکستان میں آج
جو باتیں ہو رہی ہیں، جو قانون کی باتیں، ٹی وی کھول لو، اخبار پڑھ لو، رسالے، ریڈیو، ان لوگوں کے پروگرام، جی عورتوں کو آزادی دیں، نیا نعرہ، میرا جسم میری مرضی، میں جس طرح چاہوں۔ عورت کپڑے نہیں پہن رہی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس کی مرضی۔ آگے یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو پہچان کہاں گئی؟ ہم نے کس سے آزادی حاصل کی؟ ہم نے دین سے آزادی حاصل کی ہے، ہم تو دین سے آزاد ہو رہے ہیں، ہم نے تو دین کو پیچھے چھوڑا ہے۔ ذہنی طور پر آج بھی ہماری عدالتیں انگریز کا نظام، ہماری فوج وہی نام وہی عہدے، ہماری پولیس انگریز کا نظام، وہ جو 1862 کا چلا آ رہا ہے وہی ابھی تک چل رہا ہے۔ لباس دیکھ لیں، زبان دیکھ لیں، ہم اپنی زبان میں بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم نے آزادی کس سے حاصل کی ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ انگریز کے تو ہم اب بھی غلام ہیں۔ ہم غیروں کے تہوار، کرسمس آ جائے، ہولی آ جائے، دوسرے ان کے تہوار آ جائے، لوگ آپ کے زیادہ مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنا لباس چھوڑ دیا۔ ہمارے نوجوان مسجدوں میں آتے ہیں تو غیروں کے لباس میں آتے ہیں۔ ہمارے ہاں دین کی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ پڑھے لکھے کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جس کو انگریزی بولنی آتی ہو، بھلے اس کو کچھ نہ اور آتا ہو۔ عالم کو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو مولوی ہے۔ قرآن حدیث کے علم کو ہم علم ہی نہیں سمجھتے۔ یہ مزاج کیوں آیا؟ یہ سوچ کیوں آئی ہے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ ناشکری ہماری، ہم نے ملک بنایا جس کے لیے وہ کام بھول گئے، دوسروں کے کام شروع کر دیے، اور پھر کہیں کہ نہیں جی تنگی ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا۔ جی حضور فرماتے میری امت بڑھاؤ، گورنمنٹ کہتی ہے گھٹاؤ۔ نبی کو مانے، ان کو مانے؟ پوچھ رہا ہوں۔ جو آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، کرپشن ختم کرو، کبھی رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ لوٹ مار جو مچائی ہوئی ہے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے، کوئی لیڈر ایسا نہیں جس کو کہہ دیں کہ واقعی یہ سچا مسلمان ہے اور واقعی یہ سچا ہے۔ سب کا حال آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ میرے دوستو، یہ توہم پرستی، یہ غیروں کی باتیں ہم میں بہت آ گئیں، اپنی باتیں ہم کو معلوم۔ ہم دنیا کے لیے رو بھی لیتے ہیں، ہنس بھی لیتے ہیں، خدا کے لیے تو آنکھوں میں آنسو بہت کم آتے ہیں۔ شکایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سکھایا ہے ہمیں؟ ایک مسلمان کو فرمایا دعا تیرا ہتھیار ہے، دعا تیرا ہتھیار ہے۔ اس دعا پر بھی ثواب ملتا ہے، جو مانگے وہ بھی ملتا ہے، دعا پر ثواب بھی ملتا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا کو عبادت کہا گیا، نہیں فرمائے عبادت کا مغز ہے الدعاء مخ العبادہ۔ ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی فلانی چال چلو، فلانی تکنیک کرو، فلانے جناب کسی سے ستاروں کا حساب نکلواؤ، زائچہ بنواؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ہم ان چکروں میں رہ گئے، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں رہا، نبی سے واسطہ ہی نہیں رہا۔ تو یہ غیروں کے طریقے ہمیں نہیں اپنانے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ حدیث شریف میں بیان ہوا۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ وہ راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کی نماز حدیبیہ کے مقام پر بادلوں کے سائے میں ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تم جانتے ہو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا فرمایا ہے؟ جب حضور صحابہ سے کچھ پوچھتے تھے، صحابہ کا طریقہ تھا، وہ کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم،
اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. یہ ادب بھی سیکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے میرے اوپر ایمان بھی لاتے ہیں اور میرے ساتھ کفر بھی کرتے ہیں. میرے بندے مجھ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور میرے ساتھ اونچی کفر بھی کرتے ہیں. ان میں سے، ان مسلمانوں میں سے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے بارش نصیب ہوئی، تو یہ وہ بندہ ہے جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اور ستاروں سے کفر کرتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں بارش ملی ہے تو ستاروں کی وجہ سے، اللہ فرماتا ہے یہ بندہ میرے ساتھ کفر کرتا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھتا ہے. آپ نے اس بات سے کچھ سمجھا؟ پوچھ رہا ہوں. یہ انسان کی سوچ جدھر نکل جائے، وہ کہتے تھے نہیں ستاروں کی وجہ سے بارش، اللہ فرماتا ہے یہ میرے ساتھ کفر کر رہا ہے. اور جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، وہ میرے پر ایمان رکھنے والا ہے. اب جو خاص ہوتے ہیں نا، ان کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے. یہ تو میں نے عام مومنین کی بات کی ہے. جو خاص ہوتے ہیں ان کا معاملہ اور بھی نازک. بارش ہوئی کسی علاقے میں، وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے منہ سے نکل گیا بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے. بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے، منہ سے نکل گیا. ان کو فوراً سرزنش کی گئی. ان کو جواب دیا گیا یہ بتا بے موقع کب ہوئی تھی؟ تیری سمجھ میں یہ موقع آیا ہے، بے موقع کب ہوئی تھی؟ یعنی انسان اپنی سوچ کے مطابق کہہ دیتا ہے. تو خاص جو ہوتے ہیں ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں نگینے، مولانا صاحب میرے نام کا نگینہ نکال دیں، لو بھائی فلانا پہن لو. یہ عقیدہ مت رکھنا کہ یہ نگینہ مجھے فائدہ پہنچائے گا. اللہ چاہے گا تو، اللہ چاہے گا تو، ورنہ یہ نگینہ کوئی فائدہ نہیں. دوا بسم اللہ پڑھ کے یا اللہ شافی کہہ کے کھاؤ، یہ دوا میں اثر رکھنے والا کون ہے؟ اونچی، اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی. فاعل حقیقی کون ہے؟ اصل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ایک مرتبہ گولی کھائی، ٹھیک ہو گئے، یقین ہو گیا یار اس گولی سے فائدہ ہوتا ہے. اگلی مرتبہ کھائی، نہیں ہوا، دوسری کھا لی، تیسری کھا لی. یار پہلے تو ایک گولی میں فائدہ ہو گیا تھا، آج تو 4 کھا گیا ہوں، فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ نہ چاہے تو اثر، اللہ چاہے گا تو ایک ہی میں شفا دے دے گا. شفا رکھنے والا. بارش کے قطرے گن سکتے ہیں آپ؟ کوئی گن سکتا ہے؟ ملائکہ فرشتوں کو معلوم ہے کتنے قطرے برسانے ہیں، کتنے قطرے، کیونکہ اللہ تعالی مقرر کر دیتا ہے اس مقدار کو، وہ گھٹاتا. فرشتوں کو علم ہے، تو جب فرشتوں کو علم ہے تو جس کے نور سے فرشتے بنے ہیں، اس نبی کے علم کی کتنی شان ہوگی. آپ نے سنی ہوئی نا وہ حدیث، کتنی مرتبہ سنی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا آسمان پر تارے جتنے ہیں کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہیں؟ تو ان کا عقیدہ کیا تھا کہ تاروں کی تعداد نبی کو معلوم ہے، اور اتنی نیکیاں کس کی ہیں یہ بھی معلوم ہے. ہم گن نہیں سکتے. تو جو رب فرشتوں کو بتاتا ہے اس نے اپنے حبیب سے کیا چھپانا ہے؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے.